بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21، ہجرت کا 5واں سال۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصان کی وجہ سے کفار قریش اور تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا جنون ہو گیا۔ چنانچہ 5 ہجری میں بھی کفر الاسلام کے بہت سے معرکے ہوئے۔ چند مشہور غزوات اور سرایا کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قبائل انمار و ثعلبہ، انہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی، 400 صحابہ کرام کا لشکر لے کر 10 محرم سن 5 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور ایک جگہ ہے ذات الرقاع، وہاں تک تشریف لے گئے۔ مگر آپ کی آمد کا سن کر یہ کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے۔ جنگ نہیں ہوئی، البتہ مشرکین کی چند عورتیں صحابہ کرام نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ 6 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ، جس پر ہم بار بار سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے قدم زخمی ہو گئے اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع ہے، یعنی پیوندوں والا غزوہ۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس غزوے کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید اور سیاہ رنگ کے تھے، اور زمین ایسے نظر آتی تھی گویا کہ سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا وہاں ایک درخت کو ذات الرقاع کہتے تھے۔ بہرحال یہ تمام باتیں ممکن ہے کہ ہوں۔ مشہور سیرت کے امام ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی۔ اس کے بعد غزوہ دومت الجندل ہوا۔ ربیع الاول سن 5 ہجری میں پتہ چلا کہ دومت الجندل میں، جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان ایک قلعے کا نام ہے، وہاں سے لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے مدینے سے نکلے، مگر جب انہیں پتہ چلا تو یہ لوگ بھی بھاگ گئے اور اپنے مویشی اور چرواہے چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان جانوروں کو مال غنیمت بنایا، 3 دن تک قیام فرمایا، اور پھر مختلف مقامات پر صحابہ کرام کے لشکر روانہ فرمائے۔ اس غزوے میں جنگ نہیں ہوئی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ مدینہ منورہ سے باہر سفر میں رہے۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا، غزوہ مریسی، جس کو غزوہ بنو المصطلق بھی کہتے ہیں۔ مریسی ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 8 منزل کے فاصلے پر ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو مصطلق یہاں آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام حارث بن زرار تھا۔ اس نے بھی مدینہ منورہ پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا۔ جب یہ خبر پہنچی مدینہ منورہ میں تو 2 شعبان سن 5 ہجری کو آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اور لشکر لے کر آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ حارث بن زرار کو جب پتہ چلا تو اس پر ایسی دہشت سوار ہوئی کہ اس کی فوج اور وہ خود منتشر ہو کر بھاگ گئے، مگر مریسی کے جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں پہ تیر برسائے۔ جب مسلمانوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تو 10 کافر مارے گئے، ایک مسلمان بھی شہید ہوا، باقی سب کفار گرفتار ہوئے جن کی تعداد 700 سے زیادہ تھی۔ 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام کے ہاتھ آئیں۔ غزوہ مریسی جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات پیش ہوئے کہ ان واقعات کی وجہ سے یہ غزوہ تاریخ نبوی میں ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا۔ ان میں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ منافقین نے شرارت کی۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہوئے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ تکرار ہوئی۔ مہاجر نے بلند آواز سے یا علی المہاجرین، اے مہاجرو فریاد ہے، اور انصاری نے یا علی الانصار کی آواز لگائی۔ یہ نعرہ سنتے ہی انصار و مہاجرین دوڑ پڑے۔ بات اس قدر بڑی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو موقع ملا۔ اشتعال دلانے کے لیے اس نے انصار سے کہا، لو، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ سمن کلبک لیأکلک، سمن کلبک لیأکلک، تم اپنے کتے کو فربا کرو، موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کھا جائے۔ تم نے انصاریوں، تم جو انصار ہو، تم نے مہاجرین کا حوصلہ بڑھایا، تم ہی نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ اب ان مہاجرین کی مالی امداد بالکل بند کر دو، یہ ذلیل و خوار لوگ ہیں اور ہم انصار عزت والے ہیں۔ اگر ہم مدینہ پہنچے تو یقیناً ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ شور شرابہ سنا، پوچھا، کیا تم لوگ زمانے جاہلیت کی نعرہ بازی کر رہے ہو؟ آپ کی بات سن کر انصار و مہاجرین ٹھنڈے ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی کی اس بیہودہ بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، طیش میں آ گئے، ننگی تلوار لے کر آئے اور فرمایا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے نہایت نرمی سے فرمایا، عمر خبردار ایسا نہ کرنا، ورنہ کفار میں یہ بات پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، مگر اس بات کا پورے لشکر میں چرچا ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جتنا عبداللہ بن ابی اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اتنا ہی اس کا بیٹا اسلام کا سچا شیدائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی تھا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ بیٹے نے جب باپ کی بات سنی تو غیظ و غضب میں بھرے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہوں تو یہ میری تمنا ہے کہ بجائے کسی دوسرے کے یہ سعادت مجھے مل جائے اور میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک برداشت نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، تم نے مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک تم کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا نہ فرمائے، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز ہیں اور تم خود سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ سب لوگ نہایت حیرت و تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیکھا کہ بیٹے نے باپ کا راستہ روکا ہوا ہے، اور عبداللہ بن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معزز ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھتے ہی حکم دیا اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ یہ مدینہ میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح اس غزوے میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے، ان میں سردار حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ تمام قیدی لونڈی اور غلام بنا کے مجاہدین اسلام میں تقسیم کیے گئے، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے کہا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ کے پاس رقم نہیں تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے اس کو قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے رقم ادا کی، حضرت جویریہ آزاد ہوئی، آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ جب یہ خبر صحابہ کرام نے سنی تو اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام تھے مجاہدین نے سب کو آزاد کر دیا، اور ہر سپاہی کہنے لگا جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہو اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی یا غلام نہیں رہ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنو مستلق کو غلامی سے آزادی مل گئی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ تھا، آپ علیہ السلام نے اس نام کو تبدیل کر کے جویریہ نام رکھا۔ اسی طرح یہاں ایک واقع افک بھی پیش آیا۔ واقع افک، آپ علیہ السلام جب مدینہ سے واپس تشریف لانے لگے، راستے میں رات کو پڑاؤ ڈالا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی۔ چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پہ لادتے اور اتارتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی روانگی سے پہلے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا کہ شاید ام المومنین ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، چنانچہ قافلے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائیں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائی، اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہی لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو وہ ضرور میری تلاش میں واپس لوٹ کے یہاں آئیں گے۔
چنانچہ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے رہتے تاکہ اگر لشکر کا سامان گرا ہوا ہو یا کچھ ہو تو وہ اس کو اٹھا کے پہنچا دیں۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، چونکہ پردے کی آیت کے نزول سے پہلے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے دیکھتے ہی پہچانا اور وہ انہیں فوت شدہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پہ سوار کیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور کے پاس پہنچ گئے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنایا، خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا کہ ہر طرف اس افتراء اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ بعض مخلص مسلمان جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں حصہ ڈال لیا، وہ بھی اس تہمت کے پھیلانے میں کسی قدر پڑ گئے۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج اور صدمہ پہنچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پہنچتے ہی بیمار ہو گئیں۔ پردہ نشین تو تھیں ہی، صاحب فراش بھی ہو گئیں، انہیں اس تہمت کی بالکل خبر نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بیوی کا معاملہ تھا تو اپنی طرف سے آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اپنے مخلص صحابہ کرام سے اس سلسلے میں مشورہ فرماتے رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ طلب کرنے کے جواب میں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ آپ کی زوجیت میں وہ رہ سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا کہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور ازواج اور عورتیں بہت ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی تو سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو اللہ کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہ کر سکتی، تو پھر جو عائشہ مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، کیسے یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکیں؟ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ نے برجستہ کہا اہلک ولا نعلم الا خیرا، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سن کر جواب دیا، عرض کیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی، عورتیں ان کے سوا بہت سی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کے عرض کیا رسول اللہ، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، اللہ کی قسم میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی ہی سمجھتی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمانے لگے، اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا، یہ کون میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی سمجھتا ہوں، اور ان لوگوں نے ایک ایسے مرد کا ذکر کیا ہے جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں، یعنی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ علیہ السلام کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی عفت اور پاک دامنی پر کوئی شک نہیں تھا، مگر آپ اس سلسلے میں وحی الہی کے انتظار میں اس کے منتظر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بیمار تھیں اور انہیں اس واقعے کی بالکل خبر نہ تھی، ایک رات وہ ام مستح صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا کی طرف تشریف لے گئی، تو ان کی زبان سے جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو وہ سخت رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں، ان کی بیماری میں اضافہ ہو گیا اور دن رات رونا شروع کر دیا، اور بالآخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں۔ اس خبر کا تذکرہ والدہ سے بھی کیا، ماں نے کافی تسلی دی مگر یہ برابر روتی رہیں۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عن قریب اللہ تعالیٰ تمہاری براءت کا وحی کے ذریعے اعلان فرمائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم توبہ اور استغفار کر لو، اس لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے، اور انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جواب دیجیے، تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے درخواست کی، انہوں نے بھی یہی بات کہی، تو پھر خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، کچھ لوگ اس کو سمجھ
سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہذا میں وہی بات کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہہ کر انہوں نے کروٹ بدل کے منہ پھیر دیا اور کہا اللہ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ آپ پر وحی کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ باوجود شدید سردی کے پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ علیہ السلام کے بدن پر ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرمایا، اور پھر سورہ نور کی 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی، ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر وان اللہ رؤوف الرحیم تک۔ آیات کے نزول کے بعد منافقین کا منہ کالا ہو گیا۔ دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطح بن اثاثہ پہ سخت غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن میں ان کے والد فوت ہو گئے تھے، تو ان کی پرورش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ مفلسی میں ہمیشہ ان کی مدد حضرت نے فرمائی۔ آج بیٹی کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اثاثہ کی کبھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا، مگر اس پر سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قسم نہ کھائیں وہ لوگ جو تم میں فضیلت والے ہیں، یعنی مال والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کو توڑ دیا اور حضرت مصطح بن اثاثہ کا خرچ دوبارہ سے اسی طریقے سے شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا اور یہ آیات سورہ نور کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح تیمم کی آیت کا نزول بھی اسی غزوہ مریسی میں ہوا، مگر بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، تیمم کی آیت جو ہے وہ ایک الگ سفر تھا، جیسے بخاری شریف کے اندر ہے کہ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرا ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا۔ آپ علیہ السلام اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہرے، پانی نہیں تھا جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، نماز قضا ہونے لگی، تو اس موقع کے اوپر تیمم کا حکم نازل ہوا۔ بہرحال یہ جو غزوہ مریسی تھا، اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 28 دن مدینہ منورہ سے باہر سفر کے اندر رہے۔ یہ سن 5 ہجری کے کچھ اہم واقعات تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔